بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے رسالہ عقیدہ واسطیہ کی شرح مذکرہ علی العقیدۃ الواسطیہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف، ہم اس کو درسن پڑھ رہے ہیں۔ گمراہ فرقوں کا تعارف وہ چل رہا تھا۔ تیسرے نمبر پر الخوارج، خارجی لوگ کون ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کی ظاہری صورتحال کیا ہے۔ سموا بذالک لخروجہم علی امام المسلمین، خارجیوں کو خوارج کیوں کہا گیا؟ اس لیے ان کا نام خارجی رکھا گیا کیونکہ انہوں نے امام المسلمین کے خلاف خروج کیا۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آگے ذکر آ رہا ہے۔ وَيُقَالُ لَهُمُ الْحُرُورِيَّةُ نسبةً إِلَى حَرُوراءَ موضع بالعراق یا موضع بالعراق قرب الکوفہ۔ ان کا نام حروریہ رکھا گیا، حروریہ بھی ہے کیونکہ حرورا ایک بستی تھی کوفے کے قریب عراق میں، تو یہ چونکہ اس بستی سے ان کا زیادہ تعلق تھا، اس علاقے سے تھے، اس لیے ان کا نام حروریہ بھی رکھا گیا۔ خرجوا فیہ علی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ وہاں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکل آئے، خروج کر دیا، یعنی خلیفۃ المسلمین کی بیعت توڑ دی۔ ٹھیک ہے، بیعت کر کے توڑنا یہ ایک جرم ہے، بغاوت جسے کہتے ہیں، تو عربی میں اصطلاح خروج کی استعمال ہوتی، تو انہوں نے خروج کیا۔ کانوا من اشد الناس تدینا فی الظاہر، ظاہری طور پر دینداری میں بڑے پابند شریعت تھے، ظاہری طور پر ایسی دینداری کہ حتیٰ قال فیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، تم میں سے ایک یعنی صحابہ میں سے بھی ہر ایک اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا، یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والے ظاہری طور پر اور اندر سے۔ اچھا، وصیامہ مع صیامہم، اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا۔ یقرؤون القرآن، قرآن کریم کی تلاوت بھی بڑی کریں گے، لیکن لا یجاوز حناجرہم، قرآن کریم ان کے حلقوں سے آگے نہیں جائے گا، یعنی صرف پڑھنے کی حد تک، حلق سے آگے نہیں جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کی حد تک ہی پڑھیں گے، عمل نہیں کریں گے اس پر، ٹھیک ہے، یعنی دل تک اس کا اثر نہیں پہنچے گا، ان کا اعتقاد درست نہیں ہوگا، اور اعمال تک، اعضاء تک وہ اعمال نہیں پہنچیں گے کہ وہ عمل کریں۔ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین اسلام سے اسی طرح نکل جائیں گے جیسا کہ تیر شکار میں لگنے کے بعد نکل جاتا ہے، تیز تیر ہو شکار میں لگنے کے بعد نکل جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ تیر پر کچھ بھی نہیں رہ جاتا، یعنی وہ اس کا جو وہ تیزی ہوتی ہے آگے سے نوک، وہ جب لگتا ہے تو آگے نکل جاتا ہے، اس میں سے کچھ لے کر نہیں جاتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس نے جناب جسم کا ایک ٹکڑا اٹھایا ہوا ہو کہ جس میں وہ لگا ہے کم از کم اس کو ہی لے کے چلا جائے، بالکل خالی نکل جاتا آگے، تو وہ دین میں داخل ہوئے نکل گئے، دین کا اثر ہی نہیں ہوا ان پر۔ یہ تشبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ فَإِنَّمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، جہاں بھی تم انہیں ملو قتل کر دو، یعنی خوارج ظاہر ہے وہ مسلمانوں کے قتل کے درپے ہوتے ہیں، تمہارا بس چلے تم بھی انہیں قتل کر دو۔ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جو انہیں قتل کرے گا، یعنی قیامت تک جسے بھی موقع ملے خوارج کے قتل کا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر دے گا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ وَمَذْهَبُهُمْ فِي الْوَعِيدِ أَنَّ فَاعِلَ الْكَبِيرَةِ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ كَافِرٌ يَحِلُّ دَمُهُ وَمَالُهُ، وعید کے بارے میں، یعنی گناہوں پر وعید کے بارے میں ان کا موقف کیا ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے والا ہے، اور وہ کافر ہے، اس کا مال بھی حلال ہے، اس کا خون بھی حلال ہے، بس کسی نے جھوٹ بول دیا تو اس کو قتل کرنا جائز ہے، اس کا مال لوٹنا جائز ہے، بات سمجھے۔ اور یہی خروج اور خارجی فکر، یعنی پاکستان میں بھی دہشت گردی کی صورت میں، یعنی آپ لوٹ لیں، کسی بھی مسلمان کو لوٹ لیں، بچے کو اغوا کر لیں، وہ اپنی کارروائیوں کے لیے مال جمع کرتے ہیں اس طریقے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کافر ہیں، چونکہ یہ جو ان کے بقول یہ طاغوت ہے نظام، اور طاغوت کو ماننے والا بھی طاغوت ہے، اور پھر وہ ایسی وہ ضرب دیتے ہیں طاغوت کو کہ مطلب کہ حکومت بھی کافر ہے، فوج بھی کافر ہے، ادارے سارے کافر ہیں، سرکاری ملازم سارے کافر ہیں، اور پھر سارے کافر ہیں، ان کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے، اور جو کافر ہے اس کا مال اور خون ہمارے لیے حلال ہے۔ تو پھر وہ اس طرح کی کاروائیاں جو پبلک پلیسز پہ ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے، کسی پارک میں حملہ ہو گیا، شاپنگ مال میں ہو گیا، اور یہ سارے معاملے، یہ خارجی فکر ہے نا، وہ جائز سمجھتے ہیں اسے، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کافر ہیں۔ انہوں نے ایک کبیرہ گناہ کیا ہے اور کافر ہو گئے، بس لوٹو ان کو، مارو ان کی عزتوں کو پامال کرو، خیر ہے۔ ومن ثم استباح الخروج علی الائمہ، اسی وجہ سے انہوں نے مباح قرار دیا ائمہ کے خلاف خروج کرنا۔ ائمہ سے مراد حکمران، ہر دور میں مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج کو یہ جائز قرار دیتے رہے، کیونکہ ظاہر انسان ہونے کے ناطے خطا تو ہو جاتی ہے، خطا سے مبرہ کو فرشتے تو ہے نہیں، جس سے خطا ہو گئی وہ کافر ہو گیا، اس کا مال جان وہ حلال ہو گیا، وہ اگر حکمران ہے تو اس کی حکومت کا تختہ الٹنا بھی جائز ہو گیا ان کے نزدیک۔ اس لیے یہ خروج کرتے رہے ہیں۔ اذا فسقوا، جب بھی حکمرانوں نے فسق کیا، کوئی غلطی کی تو ظاہر ان کے خلاف خروج کر دیا، کہا کہ یہ کافر ہو گیا ہے تو اس کی حکومت کو الٹ دو۔ رابعاً الروافض، روافض کون ہیں؟ یہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے۔ ویقال لهم الشیعہ، انہیں شیعہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں روافض اور شیعہ ایک ہی ہیں، متقدمین کی اصطلاح مختلف تھی۔ روافض وہ لوگ تھے جن کا تعارف یہ آ رہا ہے، اور شیعہ وہ لوگ تھے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی فضیلت کے قائل تھے، باقی سب کا ادب و احترام وہ کرتے تھے، جیسا کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ائمہ نے اس کی بات کی تصریح کی ہے کہ متقدمین کی اصطلاح شیعہ اور متأخرین کی اصطلاح شیعہ میں فرق ہے۔ اب ہم جب شیعہ کہتے ہیں موجودہ دور میں تو شیعہ سے مراد روافض ہی ہوتے ہیں۔ تو الذین یغلون فی آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل بیت کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہیں، ان کی شان میں بہت غلو کرتے ہیں۔ ویفضلون علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علی جمیع صحابہ، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں۔ اور ومنہم من یفضلہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض شیعہ یعنی روافض ایسے بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سیدنا علی کو فضیلت دیتے ہیں، اور ایسے لوگ آپ یوٹیوب پر ان کے کلپ سن سکتے ہیں، کفریہ، وہ باتیں اس طرح کرتے ہیں بے دھڑک انداز سے، مطلب علی اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور علی نے سب کچھ کیا، علی نے کائنات بنائی، علی نے زمین بنائی، علی نے یہ کیا، علی نے وہ کیا۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں الوہیت علی کے قائل ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ الوہیت کے قائل ہیں تو نبی تو مخلوق ہے ان کے نزدیک بھی، تو الوہیت وہ الہ ہے تو ظاہر ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہوا۔ ومنہم من یجعلہ ربا، بعض انہیں سیدھا سیدھا رب بھی کہتے ہیں۔ وسموا شیعۃ لتشیعہم لآل البیت، ان کا نام شیعہ اس لیے رکھا گیا، شیعہ کا معنی گروہ ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اہل بیت کے گروہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، اہل بیت کی طرف نسبت کی اپنی کہ ہم اہل بیت کا گروہ ہیں، اس لیے ان کو شیعہ کہا گیا۔ وسموا روافض، انہیں روافض بھی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ رفض تو انکار کو کہتے ہیں، تو انہیں روافض کیوں کہا گیا؟ لأنهم رفضوا زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب حین سألوه عن ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما، کیونکہ انہوں نے زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رحمہ اللہ تعالی، ایک امام تھے اہل بیت میں سے، ان کو چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے یہ تو ان کا دم بھرتے تھے اہل بیت کا، تو وہ اہل بیت کے ایک فرد ہیں، ان کو کیوں چھوڑ دیا انہوں نے؟ ان کو چھوڑ اس لیے دیا کہ انہوں نے سوال کیا ابو بکر و عمر کے بارے میں، تو انہوں نے فاثنا علیہما، ان دونوں کی تعریف کی، وقالا، اور فرمایا کہ ہما وزیرا جدی، یہ تو میرے نانا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نانا جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دو وزیر تھے، یعنی یہ دو جلیل القدر صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں۔ فانصرفوا عنہ ورفضوہ، تو انہوں نے ان سے رخ موڑ لیا اور ان کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اس لیے ان کا نام روافض پڑ گیا۔ الیوم الآخر، آخرت کا دن، یہ عقیدے میں، یہ اہل سنت کے عقیدے میں موجود ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ الیوم الآخر یوم القیامہ، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ویدخل فی الایمان بہ کل ما اخبر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون مما یکون بعد الموت، آخرت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اس میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ کہتے ہیں ہر وہ خبر شامل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد کے حالات کے بارے میں دی، موت کے بعد کیا کیا ہونا ہے، قبر، حشر وغیرہ سب کچھ، یہ سارا کا سارا یوم آخرت پر ایمان میں شامل ہے۔ کفتنۃ القبر و عذابہ و نعیمہ وغیر ذالک، جیسا کہ قبر کا عذاب ہے، قبر کا فتنہ، آزمائش، قبر کی نعمتیں وغیرہ جو بھی ہے، یعنی مرنے کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے، ان کی خبریں جو ہیں وہ یوم آخرت پر ایمان میں شامل ہیں، ان پر ایمان رکھنا۔
والایمان به واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، ومنزلته من الدین انہ احد ارکان الایمان ستۃ، دین میں اس کی کیا اہمیت ہے عقیدہ آخرت کی؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ دین کے ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ آپ پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ فتنۃ القبر، اب فتنۃ القبر کیا ہے؟ قبر کی آزمائش، قبر کا عذاب، اس سے کیا مراد ہے؟ فتنۃ القبر سوال الملکین المیت عن ربہ و دینہ و نبیہ۔ ایک تو ہے فتنہ سے مراد اگر صرف آزمائش لی جائے تو صرف سوال ہے، جس طرح یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اور فتنہ بمعنی عذاب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں من فتنۃ القبر، تو اس میں مراد عذاب ہے کیونکہ اللہ سے اس پناہ تو نہیں مانگی جاتی کہ ہم سوالوں سے پناہ مانگتے، سوال ہی نہ ہوں ہم سے، کیونکہ سوال تو ہونے ہر ایک سے ہونے ہیں۔ تو عذاب فتنہ بسا اوقات عذاب کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں انہوں نے سوال کے معنی میں لیا، آزمائش، پرکھ کرنا کسی کی۔ 2 فرشتے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ میت سے اب اس کے رب، اس کے دین اور نبی کے بارے میں سوال کریں گے، اس کو کہتے ہیں فتنۃ القبر۔ فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ ثابت رکھے گا، یعنی انہیں قول ثابت پر برقرار رکھے گا، یعنی حقیقی جو بات ہے، سوالوں کے جواب دے دیں گے وہ۔ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ رَبِّي اللَّهُ، قول ثابت کیا ہوگا؟ مومن کہے گا میرا رب اللہ ہے، جب اس سے رب کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ، جب اس کے دین کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب نبی کے بارے میں سوال ہوگا کہ من نبیُّ کا، تو وہ کہے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَأَمَّا الْمُرْتَابُ وَالْكَافِرُ، جو شک و شبہ میں مبتلا رہنے والا، یعنی منافقین اکثر ان کی یہی صورتحال تھی، مطلب ہے کہ ان کے دل میں کبھی یہ بات آتی تھی کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور پھر وہ دنیاوی مفاد کی خاطر پھر نفاق پر قائم رہتے تھے۔ کچھ منافقین کی یہ صورتحال قرآن کریم میں بھی، مذبذبین بین ذالک، یہ تذبذب والی۔ تو اما المرتاب، جو شک و شبہ میں رہنے والا شخص ہے دنیا میں، اویل کافر، یا پھر کھلا اعلانیہ کافر ہے، دونوں جو ہیں فیقول ہا لا ادری، دونوں کہیں گے کہ مجھے نہیں پتہ، مجھے پتہ ہی نہیں سوال کیا کیا جا رہا ہے، میں جواب کیا دوں۔ سمیعت الناس یقولون شیئا فقلت، میں نے لوگوں کو کہا، لوگوں کو سنا کہ کچھ کہہ رہے تھے، میں نے بھی وہ کہہ دیا، نہ مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ وہ کیا کہتے تھے، نہ مجھے اب پتہ ہے میں نے جواب کیا دینا ہے، بس سمیعت الناس شیئا فقلت، لوگ ایک بات کہتے تھے میں نے وہ بات کہہ دی۔ یعنی منافقین بھی کہیں گے کہ مسلمانوں کو دیکھا دیکھی ہم نے بات کہہ دی، کافر کہیں گے کہ کافروں کو دیکھا دیکھی ہم نے بات کہہ دی، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے کیا کہا اور ہمیں کیا کہنا چاہیے تھا اور اب جواب کیا دینا ہے۔ والفتنۃ عامۃ لکل میت، یہ جو سوال ہے نا، سوال یہ ہر میت کے لیے عام ہیں، یعنی ہر میت سے ہوں گے، الا الشہید ومن مات مرابطا فی سبیل اللہ، سوائے شہید کے اور وہ شخص جو پہرا دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں فوت ہو جائے۔ وکذالک الرسل، اسی طرح رسول ہیں، لا یسألون، ان سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیوں؟ کہ لأنہم المسئول عنہم، 2 مطلب ہو سکتے ہیں اس عبارت کے، یا تو یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ کا نبی کون ہے، تو پھر ان سے کیسے پوچھا جائے گا، وہ تو خود نبی اور رسول ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں سوال کیے جائیں گے، ان سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کا نبی کون ہے، وہ تو خود نبی ہے، تو ان سے اپنے بارے میں سوال، یا پھر دوسرے لوگوں سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو نبیوں سے ان کے بارے میں، اپنے بارے میں سوال تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے عیسیٰ بن مریم سے پوچھے گا، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تو اس طرح کے سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو نبیوں سے یہ سوال نہیں ہوں گے، یہ جو 3 سوال ہے نا، فتنۃ القبر جو ہے، اس سے انبیاء محفوظ رہیں گے سوالات سے۔ واختلف فی غیر المکلف کالصغیر، جو مکلف نہیں ہوئے دنیا میں، مطلب سوال جو آپ دنیا میں شریعت کے مکلف ہی نہیں تھے، مطلب ایسے لوگ جو بلوغت سے پہلے وفات پا گئے بچے، اب وہ تو مکلف نہیں ہوئے۔ اسی طرح جو مجنون بیچارے، جن کو شعور ہی نہیں تھا دنیا میں آ کر کے ہم نے کیا کرنا ہے کیا سوچنا ہے، دماغی حالت ان کی ٹھیک نہیں تھی، ظاہر ہے وہ بھی مکلف نہیں ہیں۔ تو فقیلا، ان کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ یسألو، ان سے بھی سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے، لعموم الادلہ، کیونکہ سوال قبر میں جو سوال ہونے ان کے دلائل عام ہیں، ان سے بھی سوال ہو جائے گا لیکن ان کو جواب آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب سجھا دیں گے۔ اچھا، وکیل اور ایک قول یہ ہے کہ لا، نہیں، ان سے سوال نہیں ہوگا، کیوں؟ لعدم تکلیف ہی، وہ تو مکلف ہی نہیں ہوئے بیچارے، دنیا میں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور سوال پھر کس چیز کا ہونا ہے۔
تو بہرحال یہ ایک لفظی نزاع، اس میں کوئی حقیقی اور جوہری اختلاف نہیں ہے، سوال ہو یا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پہ ہے، ٹھیک ہے. تو معاملہ یہی ہے کہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں نا، کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں تھے. جب مکلف ہوں گے اور نافرمانی کریں گے تب معاملہ آگے ہوگا. اور ایک اور اختلاف ہے، جو بچے مشرکین کے فوت ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی بات آگے آ جائے گی. وسم الملکین منکر و نکیر، جو دو فرشتے ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ منکر اور نکیر، جو فرشتے قبر میں سوال کرنے والے ہیں ان کا نام بھی بتا دیا، منکر اور نکیر. یہ جامع ترمذی وغیرہ میں حدیث میں موجود ہے ان کا نام. قول اہل سنت فی نعیم القبر و عذابہ، اہل سنت کیا کہتے ہیں قبر کی نعمتوں یا قبر کے عذاب کے بارے میں، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ عذاب قبر ہوتا ہے، ثواب قبر ہوتا ہے، قبر میں کیا کچھ جزا سزا کا معاملہ ہوتا ہے؟ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں قولہم فیہ انہ حق ثابت، عذاب قبر یا ثواب قبر کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ حق ہے، ثابت ہے، برحق ہے، اس میں شبہ نہیں. لقولہ تعالی فی آل فرعون، کیونکہ آل فرعون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ان پر صبح و شام پیش کی جاتی، آگ ان پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ فرمائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. اب بھی عذاب ہوتا ہے لیکن جہنم کے مقابلے میں وہ سخت ترین نہیں، جہنم کا عذاب اس کے مقابلے میں سخت ترین ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہنم کے عذاب سے پہلے بھی کوئی عذاب ہے، ٹھیک ہے، اب بھی ہو رہا ہے آل فرعون کو. تو یہ دلیل ہے کہ عذاب قبر کی. اچھا، سورہ غافر کی آیت نمبر 46 ہے. وَقَوْلِهِ فِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی دلیل ہے جو مومنوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کر لی، تو موت کے وقت اور موت کے بعد ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ فرشتے نازل ہوں گے، وہ کہیں گے تم خوف بھی نہ کرو اور غم بھی نہ کرو اور بشارت لے لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو ظاہر ہے مرتے ہی ان کو بشارت مل گئی ہے اور یہ سارے وعدے ہو گئے، تو یہ ثواب قبر ہے نا، ٹھیک ہے. وَلِقَوْلِهِ فِي الْكَافِرِ حِينَ يُسْأَلُ فِي قَبْرِهِ، اور اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کے بارے میں فرمایا، کافر کے بارے میں کہ جب اس سے قبر میں سوال ہوگا فَيُجِيبُ، وہ جواب دے گا. جواب کیا دے گا؟ ہا لا ادری، یہ جواب دے گا نا. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن كَذَبَ عَبْدِي، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی دینے والا منادی دے گا، آسمان سے آواز آئے گی ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے، فافرشوہ من النار، اور اس نے غلط کہا ہے، جواب صحیح نہیں دیا اس نے. اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، فافرشوہ من النار وافتحوا لہ بابا الی النار، اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ بھی کھول دو، کھڑکی قبر سے. تو یہ دلیل ہے کہ عذاب ہوگا. ظاہر ہے جہنم کی کھڑکی کھلنے سے کوئی مطلب تکلیف ہی ہوگی نا، تپش ہی آئے گی نا، اور جہنم کا بستر بچھے گا آگ کا تو ظاہر تکلیف ہی ہوگی. یہ عذاب ہے نا، عذاب قبر کی دلیل. وَقَوْلِهِ فِي الْمُؤْمِنِ إِذَا سُئِلَ فِي قَبْرِهِ فَأَجَابَ، اور مومن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس بات کی دلیل ہے، جب اس سے قبر میں سوال کیا جائے گا تو وہ جواب دے گا، صحیح جواب دے گا. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ندا دے گا کہ میرے بندے نے سچ بولا ہے. فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، تو جنت میں اس کے لیے تم اچھا جنت کا بستر بچھا دو، جنت میں سے ایک بستر اس کے لیے بچھا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو قبر کی طرف، تو ظاہر ہے اس کو ثواب اور جزا ملے گی. وَالْعَذَابُ أَوِ النَّعِيمُ عَلَى الرُّوحِ فَقَطْ، کہتے ہیں کہ یہ عذاب یا جو ثواب ہوتا ہے یہ صرف روح پر ہوتا ہے. وَقَدْ تَتَّصِلُ بِالْبَدَنِ أَحْيَانًا، اور کبھی اس کا تعلق بدن کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. یہ اصل میں بتانا چاہتے ہیں کہ جسم سے جب روح نکل جاتی ہے نا تو اکیلے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ جسم کو مارتے رہیں اس کو کچھ نہیں ہوگا، وہ تو احترام میت ہے نا، کہ کسر عظم المیت کا کسرہ حیا، ابو داؤد کی حدیث، کہ اس کو ہڈی توڑنا جرم اتنا ہی ہے جیسے کہ زندہ کی ہڈی توڑنا. یہ مطلب نہیں کہ اس کو تکلیف ایسے ہوتی جیسے زندہ کو ہوتی، جب روح نکل گئی تو تکلیف ختم ہو جاتی ہے، بات سمجھے کہ نہیں. اور روح جسم میں موجود بھی ہو بسا اوقات انسان کو تکلیف کا احساس نہیں ہو، فالج ہو جاتا ہے،
کیوں جی؟ اب روح باقی جسم میں تو موجود ہے، اس میں بھی اس کی رمق ہے، لیکن اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا. تو جب روح بالکل ہی نکل جائے تو پھر جسم اس کو کوئی یعنی نہ کوئی اچھا محسوس ہوتا ہے نہ کوئی برا محسوس ہوتا ہے. تو اصل عذاب جو ہوتا ہے یا ثواب ہوتا ہے وہ روح کو ہوتا ہے. ہاں اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں اس کا تعلق کرتے ہیں بدن کے ساتھ. اب اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں جی عذاب قبر یا ثواب قبر کیسے ہوتا ہے جن لوگوں کو قبر نصیب ہی نہیں ہوئی. حالانکہ قبر سے مراد ہے یہ کوئی مطلب یہ والی قبر تو نہیں، عموماً یہ ہوتی ہے، لیکن انسان مرنے کے بعد اس کا جسم جہاں بھی چلا جائے وہی اس کی قبر ہوتی. اگر یہاں ہے جس گڑھے میں ہم دفن کرتے ہیں تو یہاں اس کا عذاب ثواب ہے، اگر وہ کسی پرندے کے پیٹ میں ہے، درندے کے پیٹ میں ہے تو وہاں اس کا عذاب ثواب ہے. جہاں بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے نا. تو روح کا ایک تعلق ہوتا ہے، روح تو ضائع نہیں ہوتی نا، جسم ضائع ہو سکتا ہے، روح ضائع نہیں ہوتی. بات سمجھے گا؟ اب جسم مٹی میں بھی مل جاتا ہے تو روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اس کو وہ عذاب ثواب دیتا ہے. ٹھیک ہے، جسم کے ساتھ اس کا تعلق ایک ربط قائم رہتا ہے. جس طرح انسان سوتا ہے روح اس کی قبض ہو جاتی ہے، اس کے باوجود روح کا جسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نا، نکل تو نہیں مکمل طور پر. اگر جدا ہو جائے، اس کا تعلق ہی ختم ہو جائے تو پھر انسان مردہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، انسان گڑنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصحاب کہف سوئے رہے کیوں جی 309 سال. ٹھیک ہے، 309 سال سوئے رہے تو ان کا جسم گلا سڑا نہیں نا. کیوں؟ روح موجود تھی. ٹھیک ہے، تو روح کا تعلق جسم کے ساتھ جب ہو تو جسم جو ہے وہ قائم رہتا ہے. اس کے تعلق ختم ہونے کے بعد جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تعلق قائم کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ ابو داؤد والی حدیث ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفنانے والے دفنا کر جاتے ہیں، ثم تعاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح اس کے جسم میں پھر لوٹائی جاتی، یعنی پہلے نکلی ہوتی ہے پھر جسم میں روح لوٹائی جاتی، پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے، پھر اس سے سوال جواب کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر شریعت خاموش ہے، روح دوبارہ واپس جاتی ہے یا نہیں جاتی، کیا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے. تو کہتے ہیں کہ والعذاب علی الکافرین مستمر اما علی المؤمنین فبحسب ذنوبہم، کافروں پر جو عذاب ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یعنی وہ جب مرا ہے گناہ گار تو ظاہر تھا ہی، کفر کتنا بڑا گناہ ہے، تو بس اس کے لیے عذاب شروع ہو گیا. اب وہ ہمیشہ رہنے والا، عذاب ختم نہیں ہوگا کبھی بھی. ٹھیک ہے، یعنی اس کا عذاب مرنے کے فوراً بعد سے شروع ہوا ہے، قبر سے شروع ہوا ہے تو وہ ہمیشہ جاری رہے گا. اور اگر مومن گناہ گار ہے، فاسق ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی عذاب ہوگا، قبر کا بھی ہوگا اور جہنم کا بھی ہوگا، لیکن وہ گناہوں کے مطابق ہوگا. جتنے گناہ ہیں اتنا عذاب ہو جائے گا. والنعیم للمؤمنین خاصۃ، جو نعمتیں ہیں یہ صرف اور صرف مومنوں کو ملیں، کافروں کو نعمتیں نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے، ثواب قبر یا جو حشر کا ثواب وہ کافروں کو نہیں ہوگا، صرف مومنوں کو ہوگا. والظاہر استمرار، ظاہری بات ہے کہ وہ تو جاری ہی رہنے والا ہے. یعنی جو مومن ہے اس کو ثواب شروع ہو گیا تو پھر وہ منقطع نہیں ہوگا. اس کو جو عذاب ہونا ہے وہ پہلے ہی ہو جانا ہے اس کے گناہوں کے بقدر. جب اس کو اس نے جھیل لیا، برداشت کر لیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر ثواب شروع ہو گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونا ہے. ٹھیک ہے، نعمتیں کبھی زائل نہیں ہونی، کیونکہ وہ اخروی نعمتیں ہیں نا، دنیاوی نہیں. تو الجواب علی ما ثبت من توسیع قبر المؤمن وتضییقہ علی الکافر مع انہ لو فتح لوجد بحالہ. کہتے ہیں ایک اشکال ہے کہ مومن کی قبر حدیث کہتی ہے کہ وہ فراخ کر دی جاتی ہے تا حد نگاہ، اور کافر یا منافق یا فاسق کی قبر جو ہے وہ تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی پسلیاں بھی ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہے، حالانکہ قبر کھول لی جائے تو وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے جس طرح ہم نے بنائی تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تو اس پر ہم کیسے ہی مان لیں، یہ اشکال ہے. تو کہتے ہیں الجواب من وجہین، اس کا جواب دو طرح سے ہم دے سکتے ہیں. الاول، پہلا جواب یہ ہے کہ ان ما ثبت فی الکتاب والسنۃ وجب تصدیقہ، کتاب و سنت میں جو ثابت ہے اس کی تصدیق کرنا ہم پر واجب ہے. والایمان بہ، اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے. سواء ادرکتہ عقولنا وحواسنا ام لا، چاہے ہماری عقلیں اور ہمارے حواس اس کا ادراک کر سکیں یا نہ کر سکیں. لأنہ لا يعارض الشرع بالعقل، کیونکہ شریعت کا عقل کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا، شریعت کو عقل سے تولا نہیں جا سکتا. لا سیما فی الامور التي لا مجال للعقل فیہا، خصوصاً ان معاملات میں جن میں عقل کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. آخرت کے معاملات کا عقل میں کیا مطلب، عقل میں کیسے آئیں گے، وہ تو ہمارے مشاہدے میں ہی نہیں ہے. ہمارے حواس میں کوئی چیز آتی ہے نا تب ہی ہم اس کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں نا.
تو جب ہمارے حواس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کا تعلق ہی آخرت کے ساتھ ہے، تو پھر اس میں ہم کیسے عقل کے ذریعے اس کو تول سکتے ہیں؟ الثانی ان احوال القبر من امور الاخرۃ التي اقتضت حکمت اللہ ان يحجبها عن حواس الخلق وعقولهم امتحانا لهم، قبر کے جو حالات ہیں وہ امور آخرت میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حواس اور ان کی عقلوں سے دور رکھے جائیں، ان میں نہ آئیں۔ کیوں؟ امتحان اللہ، ان کا امتحان لینے کے لیے۔ اگر وہ ساری چیزیں انسان کے مشاہدے اور عقل میں آ جائیں تو پھر تو ان کا امتحان ہی ختم ہو جائے۔ امتحان اسی میں ہے نا کہ ان کے سامنے نہیں ہے تو پھر بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں یا پھر انکار کرتے ہیں، یہ امتحان ہے۔ اور اگر ان کے سامنے ہو جائے، وہ روز دیکھیں کہ ہمارے مردے چیخیں مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سزائیں مل رہی ہیں اس گناہ پہ، تو پھر کوئی گناہ کرے گا؟ تو امتحان نہیں رہے گا نا۔ امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے جو معاملات ہیں، قبر کے جو حالات ہیں، ان کو مخلوق سے مخفی رکھا ہے، یہ حکمت ہے اس میں کہ ان کا امتحان لینا ہے۔ ولا يجوز ان تقاس باحوال الدنیا، آخرت کے جو حالات ہیں، قبر کے حالات، ان کو دنیا کے حالات کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کہیں کہ دیکھیں دنیا میں ایسے ہوتا ہے تو قبر میں ایسے کیوں ہوگا، ایسے نہیں کیوں نہیں ہوگا؟ تو دنیا کے معاملات کو دیکھ کر آخرت کے معاملات ان پر فٹ کرنا یہ جائز درست نہیں ہے۔ لتباین ما بین الدنیا والآخرہ، کیونکہ دنیا آخرت میں فرق ہی بہت ہے، سمجھے کہ نہیں؟ دنیا آخرت میں کتنا فرق ہے، تو اس لیے دنیا آخرت کے احوال بھی ایک دوسرے کے سے قیاس نہیں کیے جا سکتے۔ القیامت، قیامت، القیامت الصغریٰ کالموت، کہتے ہیں قیامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت، جیسا کہ موت ہے، مصیبت کو بھی قیامت کہہ دیتے ہیں عمومی طور پر، عرب میں بھی مستعمل اور ہماری زبان میں بھی، مطلب کہ کیا قیامت آ گئی تھی، ادھر تو قیامت برپا تھی، مطلب یہ کہ مصیبت آئی ہوئی تھی۔ تو موت کو بھی کہہ دیتے ہیں قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت۔ فکل من مات فقد قامت قیامت، جو بھی مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ وکبرا، اور ایک قیامت کبرا ہوتی ہے، وہی المقصود ہونا، وہی یہاں مقصود ہے، یعنی اصل جو روزے قیامت ہے، وہی قیام الناس بعد البعث للحساب والجزاء، کہتے ہیں اسے قیامت کیوں کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کا کھڑا ہونا ہے حساب و کتاب اور جزا کے لیے موت سے اٹھنے کے بعد۔ وسمیت بذالک لقیام الناس فیہا، کہتے ہیں کہ اس کو قیامت پھر یا تو اس وجہ سے کہیں گے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے قبروں سے نکل کے، یا تو یہ وجہ ہے کہ اس کو قیامت، ٹھیک ہے، قیام سے ہے نا، یا پھر وقیام العدلی، عدل و انصاف کے ترازو قائم ہونے ہیں شاید اس لیے پھر اس کو کہا جاتا ہے، یا پھر وقیام الشہادی، گواہ کھڑے کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، سب کے سامنے گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے انہوں نے ایسا کیا نہیں کیا جو بھی معاملہ، تو اس لیے اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ ودلیل ثبوت الکتاب والسنت والاجماع، کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت کتاب و سنت اور اجماع سے ہوتا ہے کہ روز قیامت، یعنی جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، یہ قائم ہونی ہے لازماً، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے اور اجماع امت بھی کہتا ہے۔ فمن ادلۃ الکتاب قولہ تعالی، کتاب قرآن کریم کی دلیلوں میں سے ایک دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، سورہ مطففین آیت نمبر 4-6۔ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں، اب یہاں ظن یظن کا معنی گمان نہیں یقین ہوگا، کیا یہ یقین رکھتے ہیں، کیا یہ یقین نہیں رکھتے اس بات کا کہ یہ کھڑے کیے جائیں گے، یعنی ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا ایک بڑے دن کے لیے، وہ بڑا دن جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے، تو کیا انہیں اس دن کا یقین نہیں ہے؟ مطلب استفہام انکاری ہے کہ یہ تو یقین نہیں کرتے۔ ومن ادلۃ السنت قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سنت میں اس کی کیا دلیل ہے، حدیث میں کہ قیامت قائم ہونی، انکم تحشرون حفاۃ عراۃ غرلا، ٹھیک ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، تم ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی قبروں سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تمہارا حشر کیا جائے گا، اس حال میں کہ تم پاؤں سے ننگے ہوگے، جسموں سے ننگے ہوگے اور بے ختنہ، ٹھیک ہے، غیر مختون ہوگے تم۔ دلیل آگے آ رہی کیوں۔ وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَجَمِيعُ أَهْلِ الْأَدْيَانِ السَّمَاوِيَّةِ إِلَىٰ إِثْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، رہی اجماع کی بات، تو قیامت کے قائم ہونے پر تمام آسمانی دین متفق ہیں، یعنی وہ تورات، انجیل، زبور، قرآن، جو بھی آسمان سے ہدایت نازل ہوئی نا، اور جو بھی ان کو ماننے والے، چاہے انہوں نے تحریف کر دی یا نہیں کی، سب کے سب کہتے ہیں قیامت قائم ہونی ہے،
ٹھیک ہے، اس پر سب یہ قدر مشترک ہے۔ فمن انکرہ و شک فیہ فہو کافر، جو اس کا انکار کرے یا شک کرے وہ تو بلا شبہ کافر ہے نا، ٹھیک ہے، چاہے اسلام کا کتنا ہی دعویٰ کرے وہ کافر ہی ہے۔ وللقیامت علامات تسمى الاشراط، کہتے ہیں قیامت کی کچھ علامتیں بھی ہیں جن کو اشراط الساعہ کہتے ہیں، کخروج الدجال و یاجوج و ماجوج و طلوع الشمس من مغربها، جیسا کہ دجال کا نکلنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ وجعلت لها هذه الاشراط لانها يوم عظیم وهام، یہ نشانیاں کیوں رکھی گئیں؟ قیامت سیدھی سیدھی آ جاتی، پہلے نشانیاں قائم ہوں گی پھر آئے گی، اس لیے کہ یہ بہت قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے اور بہت اہم دن ہے، اور جو اتنی اہم اور بڑی چیز ہو اس سے پہلے اس کے مقدمات آتے ہیں، نشانیاں، مثلا بارش آنی ہو تو پہلے بادل وغیرہ آتے ہیں، اس چیزیں، تو جتنی چیز اہم ہو اس سے پہلے اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو قیامت کا دن بہت بڑا ہوگا اور بہت اہم دن ہوگا، اس لیے اس کی نشانیاں بھی پہلے، فکان لہا تلک المقدمات، یہ اس کے مقدمات ہوں گے، یعنی اس سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی اس کی نشانیاں بھیجی جائیں گی۔ حشر الناس، لوگوں کا حشر ہوگا، یعنی لوگ اکٹھے ہوں گے۔ یحشر الناس یوم بسم القیامت اللہ حفاۃ غیر الرحمن مقتدین عراۃ غیر مختسین الرحیم، غرلا غیر مختونین، قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اس حال میں کہ وہ ننگے پاؤں ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ حفاتن کا ترجمہ ہے، اور عراتن غیر مقتسین، عرات یعنی کہ وہ جسم ننگے جسموں والے ہوں گے، کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، اور غرلن اس کا مطلب ہے غیر مختونین، ختنہ ان کا نہیں ہوا ہوگا، حالانکہ دنیا میں ہوا ہوگا شاید لیکن آخرت میں کسی کا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ کیوں؟ لقولہ تعالی کما بدأنا اول خلق نعیدہ، ٹھیک ہے، کما بدأنا اول خلق، جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی یا آغاز کیا تھا، اسی طرح ہم اس کو دوبارہ لوٹائیں گے۔ اس کا مطلب ہے انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے اس وقت غیر مختون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جوتے بھی نہیں پہنے ہوتے، کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔ تو حدیث نے اس کی وضاحت کر دی کہ واقعی سب چیزوں میں ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو غیر مختون ہونے میں بھی انسان پہلی تخلیق کی طرح ہی ہوگا، یعنی غیر مختون ہوگا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 ہے، وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، انکم تحشرون حفاۃ عراۃ غرلا، وہ جو آپ بخاری مسلم کی حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ الاشیاء التی ذکر المؤلف انہا تکون یوم القیامہ، اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو مؤلف نے قیامت کے دن میں ذکر کیا کہ ان کا وقوع قیامت کے دن ہوگا۔ اولا دنو الشمس من الخلق بقدر میل او میلین، سورج کا مخلوق کے قریب ہو جانا 1 میل یا 2 میل تک، یہاں تک سورج قریب بالکل قریب آ جائے گا۔ اچھا، فیارک الناس بقدر اعمالہم، لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا، پھر ظاہر ہے سورج قریب ہے، اتنا دور ہے تو اتنا پسینہ آتا ہے گرمی میں، تو میل 2 میل قریب آ جائے گا تو پھر کتنا پسینہ آئے گا، لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پھر پسینہ آئے گا۔ منہم من یصل عرقہ الی کعبیہ، بعض ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک پہنچے گا، بالکل تھوڑا تھوڑا۔ ومنہم من یلجمہ، بعض ایسے ہوں گے جن کو ان کا پسینہ لگام دے رہا ہوگا، یعنی ان کے منہ تک آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ان کے منہ میں داخل ہو رہا ہوگا، تو جس طرح لگام منہ میں جاتی ہے تو جانور بے باس ہوتا ہے، اس کو نکال نہیں سکتا، تو پسینہ جب یہاں آ جائے گا تو ظاہر ہے اس کے منہ میں لا محالہ داخل ہوگا، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ومن الناس منہم من بین ذالک، اور بعض ایسے ہوں گے جو درمیان میں ہوں گے، مطلب ان کے ناف تک آتا ہوگا، گھٹنوں تک آتا ہوگا، سینے تک آتا ہوگا، جس قدر اعمال برے ہوں گے اس قدر پسینہ زیادہ آئے گا۔ ومن الناس من یسلم من الشمس، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو دھوپ سے بچ جائیں گے، سورج سے بچ جائیں گے، مطلب سورج کی دھوپ سے سلامت رہیں گے۔ فیظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اس کا کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کا سایہ مراد ہے، اللہ کی ذات کا اپنا سایہ ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ الاحادیث تفسر بعضها بعضا، احادیث ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، یہی حدیث یہ بخاری مسلم کی جو ہے جب امام الضیاء المقدسی نے اپنی کتاب المختارہ میں پیش کی تو اس میں الفاظ، یہ سند صحیح ہے بالکل، الفاظ یہ ہیں کہ فیظلہم اللہ فی ظل عرشہ، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا اپنا سایہ ہے، ذاتی سایہ ہے، ان کی بات غلط ہے، وہ ثابت نہیں ہے قرآن و سنت نے، اور نہ سلف میں سے کسی نے اس کو ثابت کیا ہے۔ تو مثل الشاب اذا نشا فی طاعت اللہ، اب وہ کون لوگ ہوں گے
جو قیامت کے دن جن کو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا اور دھوپ سے ان کو نجات مل جائے گی، وہ بالکل ٹھنڈے ہوں گے، قیامت کی ہولناکیوں سے ان کو بچا لیا جائے گا. جیسا کہ ایک وہ 7 ہے نا، جیسا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، آپ سمجھتے جانتے ہیں 7 لوگ ہیں. جیسا کہ ان میں سے ایک نوجوان ہے، جب وہ اللہ کی فرما برداری میں پرورش پا، اس نے جوانی کا عالم گزارا ہو اللہ کی فرما برداری میں. والرجل المعلق قلبہ بالمساجد، اور ایسا شخص جس کا دل مساجد کے ساتھ لٹکا دیا گیا ہو، مطلب ہر وقت مسجد کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے، باہر آتا ہے تب بھی مسجد کی طرف دھیان اس کا رہتا ہے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے والا، مساجد کے ساتھ تعلق رکھنے والا. تو یہ مثال 2 بیان کی ہے، باقی 5 بھی آپ کے علم میں ہیں. ثانیاً الموازین جمع میزان، دوسری بات جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے حوالے سے ذکر کی ہے کہ موازین ہوں گے. یہ میزان کی جمع ہے، موازین، ترازو. یضعہ اللہ لتوزن فیہا اعمال العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو لگائے گا کس لیے؟ کہ بندوں کے اعمال کو ان کا وزن کیا جا سکے. دیکھیں گنتی نہیں چلے گی، گنتی نہیں چلے گی، وزن چلے گا. گنتی میں تو دیکھیں گے کہ بندے کے اعمال جو ہیں وہ پہاڑوں کے برابر ہیں، وہ مطلب دفاتر ہی دفاتر ہیں، لیکن وہ سارے ریاکاری والے ہیں. تو ان کو جب تولا جائے گا تو پتہ چل جائے پھوک ہے سارا، ٹھیک ہے، قابل قبول نہیں، ان کا وزن ہی نہیں ہوگا. اس لیے وزن کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، میزان قائم ہوگا، ٹھیک ہے. گنے بھی جائیں گے لیکن گنتی تک محدود نہیں رہے گا، ساتھ ان کا وزن بھی ہوگا کہ کیا یہ واقعی وہ اعمال ہیں جو وزن رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کا کوئی وزن نہیں اللہ کے ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم کرے گا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے میزان یعنی مطلب جن کا میزان وہ بھاری ہو گیا، پلڑا نیکیوں والا بھاری ہو گیا، وہ کامیاب ہیں. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن لوگوں کے میزان ہلکے ہو گئے یعنی نیکیوں والے پلڑے وہ اوپر کو چلے گئے، گناہوں والے جھک گئے، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کفر کی صورت میں. والمیزان حقیقی لہ کفتان خلافا للمعتزلۃ القائلین بانہ العدل لا میزان حقیقی. کہتے ہیں کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقی ترازو ہے، اس کے 2 پلڑے بھی ہوں گے، حقیقی ترازو ہے، 2 پلڑے ہوں گے، ایک طرف نیکیاں ایک طرف برائیاں ہوں گی، ٹھیک ہے. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ترازو تو ہے لیکن حقیقی نہیں. ترازو سے مراد عدل قائم کرے گا اللہ تعالیٰ، مطلب انصاف ہوگا، بس یہ مراد ہے ترازو سے. وہ کہتے ہیں کہ حقیقی میزان مراد نہیں ہے. اہل سنت کہتے ہیں حقیقی ہی میزان مراد ہے، اس کو اس طرح تعویل کرنا جائز نہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہے، ظاہری الفاظ کے سلف صالحین کا اجماع بھی اس کے خلاف ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے. کیوں آپ کہتے ہیں کہ عدل ہوگا؟ میزان کو حقیقی کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہے؟ تو وقد ذکر فی القرآن مجموعاً، اس میزان کو قرآن میں جمع بھی ذکر کیا گیا ہے، موازین ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. وفی السنت مجموعاً و مفرداً، اور سنت میں یعنی احادیث میں اس کو جمع بھی ذکر کیا گیا ہے اور واحد بھی ذکر کیا گیا ہے. فقیل انہ میزان واحد، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ایک ہی میزان ہے، ویسے ہی اس کو جمع ذکر کیا گیا. کیوں؟ وجمع باعتبار الموزون، جن چیزوں کو تولا جانا ہے ان کے اعتبار سے اس کو جمع ذکر کر دیا گیا. مطلب اس میں یہ نمازیں بھی تولی جائیں گی، روزے بھی تولے جائیں گے، اور یہ بھی کافروں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، نیک لوگوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، چھوٹی نیکیاں بھی تولی جائیں گی، بڑی بھی، گناہ بھی تولیں. تو یہ ساری چیزیں کہتے ہیں ان موزون جو چیزیں ہیں وہ جمع ہیں، اس لیے اس کے اعتبار سے ترازو کو جمع بول دیا گیا، ٹھیک ہے. جب نیکیاں توڑ رہا تھا تو اس وقت ایک ترازو، جب گناہ توڑ رہا تھا ایک ترازو اس کو کہہ دیا، جب مطلب نماز توڑ رہا تھا تو ایک ترازو، روزہ توڑ رہا تھا تو ایک ترازو. بہرحال کہتے ہیں کہ جمع ہے موزون کے اعتبار سے. وکیلا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ متعدد بحسب الامم او الافراد، یہ میزان یعنی جو ترازو ہو یہ زیادہ ہوں گے ایک سے. کس لیے؟ امتوں اور افراد، امتوں یا افراد کے اعتبار سے، یا تو ہر امت کا الگ الگ ترازو ہوگا، یا مختلف افراد کے ترازو مختلف ہوں گے، ہر شخص کا اپنا اپنا ترازو ہوگا، اس لیے اس کو جمع لایا گیا. بہرحال جیسے بھی ہو، میزان یا موازین ان پر ایمان ہے اہل سنت کا کہ وہ حقیقی ہیں. وَأُفْرِدَ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ، تو کہتے ہیں کہ یا پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میزان زیادہ ہیں تو جہاں مفرد لایا گیا وہاں جنس کے اعتبار سے اس کو مفرد لایا گیا، جنس میزان. ثالثاً نشر الدواوین ای فتحها و توزیعها، تیسری بات کہ دیوان کی جمع ہے دواوین، دفاتر، رجسٹر
وہ ان کو پھیلایا جائے گا، مطلب کھولا جائے گا، لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ وہی صحائف الاعمال التی کتبتھا الملائکۃ علی الانسان، یہ دواوین کیا چیز ہیں؟ یہ وہ صحیفے، یہ رجسٹر ہیں اعمال کے جو فرشتوں نے انسانوں کے بارے میں لکھے ہیں کہ انسان کیا کیا کرتے رہے، جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ قال اللہ تعالی وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، مطلب گردن میں جو چیز ڈال دی جائے وہ اس کے ساتھ لازم ہو جاتی ہے، مطلب اس سے جان نہیں چھڑا سکتا وہ، یہ مراد تشبیہ ہے۔ ہر انسان کا نامہ اعمال ہم نے اس کے ساتھ لازم، اس کی گردن میں ڈال دیا ہے، مطلب اس کے ساتھ لازم کر دیا ہے، اس سے وہ جان نہیں چھڑا سکتا۔ اس کو نیکیاں ہیں اس میں تو اجر ملے گا، برائیاں ہیں تو ان کا حساب دینا پڑے گا، ان کا عذاب ہوگا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا، وہ دیکھے گا کتاب کھلی ہوئی ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب کو پڑھو، اپنے نامہ اعمال پڑھو، آج تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو، تو تم خود دیکھ سکتے ہو کہ تمہارا کیا مطلب معاملہ ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم مطلب مجرم ہو یا محسن ہو، نیکوکار ہو یا بدکار ہو، نامہ اعمال دیکھو تو خود ہی تم اپنا حساب کر لو گے۔ فآخذ کتابہ بیمینہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی کتاب کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، وہو المؤمن، وہ کون سے ہوں گے؟ مومن ہوں گے۔ وآخذ کتابہ بشمالہ، اور کچھ لوگ بائیں ہاتھ سے نامہ اعمال پکڑیں گے، وہ او من وراء ظہرہ، یا پھر اپنی پشت کے پیچھے سے نامہ اعمال پکڑیں گے۔ لقولہ تعالی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا، سورہ انشقاق کی آیت نمبر 7 تا 12۔ وہ لوگ جو ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی تو ان کا حساب آسان کیا جائے گا، آسان حساب ہوگا ان کا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی سے لوٹے گا، دوڑ دوڑ کر سناتا ہوا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ لوگ، وہ شخص جس کو نامہ اعمال اس کی پشت کی جانب سے پیچھے سے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ تو ہلاکت کو پکارے گا کہ میں مر جاؤں، میں ہلاک ہو جاؤں، میں برباد ہو جاؤں، میں زندہ نہ رہوں کہ مجھے عذاب ہو، ٹھیک ہے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اس کی یہ جو بربادی اور ہلاکت کو آواز دینا یہ کام نہیں آئے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ وفی آیت اخری، دوسری آیت میں ہے واما من اوتی کتابہ بشمالہ، یہاں ہے کہ اوتی کتابہ وراء ظہرہ، جو پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا، اور دوسری آیت میں ہے جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو فیقول یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، ہائے کاش مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، یہ نوبت ہی نہ آتی کہ میں نامہ اعمال دیکھتا، تو برباد ہو گیا ہوں۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ والجمع بین ھذہ واللتی قبلھا، کہتے ہیں اس آیت میں اور پہلی آیت میں تھوڑا تعارض نظر آ رہا ہے، اس میں ہے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس میں ہے کہ پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، اور اس میں ہے کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو تطبیق کیسے ہوگی، ہم کیسے ان دونوں آیتوں کو سمجھیں گے؟ کہتے ہیں کہ اما باختلاف الناس، یا تو یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف معاملہ ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہوں گے مجرم لیکن ان کو دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بڑے مجرم ہوں گے، ان کو پیچھے کی جانب سے، پشت کی جانب سے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وَإِمَّا بِكَوْنِ الَّذِي يَأْخُذُهَا بِشِمَالِهِ تُخْلَعُ يَدُهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، یا پھر یہ ہے کہ جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا نامہ اعمال، اس کا بایاں ہاتھ پشت کی جانب نکالا گیا ہوگا، یعنی ایسے پیچھے سے نکالا گیا ہوگا، ٹھیک ہے، یا باندھ دیا گیا ہوگا، یا جسم کے اندر سے اس کو پیچھے نکال دیا گیا ہوگا، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ بائیں ہاتھ میں ہی ہے اور پیچھے بھی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کچھ کو بائیں ہاتھ میں اور کچھ کو پیچھے سے دیا جائے گا۔ رابعاً الحساب وهو محاسبۃ الخلائق علی اعمالہم، چوتھی چیز حساب ہے جو روز قیامت ہوگا۔ حساب سے کیا مراد ہے؟ مخلوق کا محاسبہ ان کے اعمال پر ان کی پوچھ گچھ کہ یہ تم نے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ وکیفیتہ بالنسبۃ للمؤمن ان اللہ یخلو بہ فیقررہ بذنوبہ، اس کی کیفیت مومن کے لیے کیسی ہوگی؟ حساب کتاب مومن کا بھی ہوگا اور کافر کا بھی ہوگا۔ مومن کا حساب کتاب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خلوت میں ملے گا، الگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، میرے بندے یہ گناہ کیا ہے،
ثم یقول، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قد سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کا اقرار کروا لے گا. گناہ کیا ہے، بندہ کہے گا اللہ کیا ہے، تو اللہ فرمائے گا دنیا میں بھی میں نے پردہ ڈالا